سورت کا نام ہے سورۃ الکہف۔ مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 69۔ سورۃ الغاشیہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ما سبقہ سورت کے ساتھ ربط یہ ہے، بلکہ ما قبل پورے حصے کے ساتھ ربط یہ ہے، یہاں سے قرآن کریم کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ میں نے کہا مضمون کے اعتبار سے قرآن کے کتنے حصے تھے؟ 4۔ پہلا حصہ فاتحہ سے سورۃ انعام تک، پھر انعام کی ابتدا سے لے کر سورۃ کہف تک۔ اب یہاں کہف سے تیسرا حصہ کیا ہونے والا ہے؟ جی شروع ہونے والا ہے۔ پہلے حصے میں بیان تھا خالق لکل شیء هو اللہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دوسرے حصے میں اکثر یہ عنوان چلا کہ مربی لکل شیء هو اللہ، ہر چیز کی تربیت کرنے والا پالنے والا اللہ ہے۔ اب اس تیسرے حصے کا مجموعی اکثر حصہ یہ ہے کہ المبارک فی کل شیء هو اللہ، کہ ہر چیز میں برکتیں دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ما سبقہ سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلی سورت کے آخر میں قل الحمد للہ کیا کہا؟ قل الحمد للہ، کہہ دیجئے کہ ساری صفات کار سازی اللہ کے لیے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 110 ہے، تو ادھر سورت کے شروع میں کہا، اس کی آخر میں کہا الحمدللہ، تو اس سورت کے شروع میں کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورت کے امتیازات، اصحاب کہف کے واقعہ کے ساتھ یہ سورت ممتاز ہے، تفصیل کے ساتھ واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ۔ سورت ممتاز ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ۔ سورت ممتاز ہے وجوہ ثلاثہ کے بیان کے ساتھ، خصاصت دنیا کے لیے وجوہ ثلاثہ بیان کیے کہ یہ دنیا گھٹیا ہے، خسیس ہے، 3 وجوہات بیان کی ہیں اس میں۔ سورت ممتاز ہے ذوالقرنین کے بیان کے ساتھ۔ سورت ممتاز ہے باغ والوں کے واقعے کے بیان کے ساتھ۔ دعویٰ سورت کا دعویٰ ہے نفی علم غیب عن غیرہ تعالی، کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ خلاصہ سورت کا، اس سورت میں 4 واقعے بیان کیے جائیں گے نفی علم غیب پر۔ اسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کتنے واقعات بیان کیے جائیں گے؟ 4 واقعات بیان کیے جائیں گے۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا، کہ دیکھو اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، موحد تھے، 300 سے زائد سال سوئے رہے، لیکن ان کو اتنی مدت گزرنے کا پتہ نہیں لگ سکا۔ دوسرا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آیت نمبر 23 میں۔
اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کہ نبی علیہ السلام سے مشرکین نے سوال پوچھا اور آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، کل وحی نہیں آئی، پھر فرمایا اگلے دن جواب دوں گا، وحی نہیں آئی، یہاں تک کہ کتنے دن گزر گئے؟ 15 دن۔ تو دیکھیے نبیوں کے امام ہیں لیکن انہیں کل کا علم نہیں تھا کہ وحی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرا واقعہ موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، آیت نمبر 60 سے، کہ دیکھیے دونوں پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے 3 جو خرق عادت کام تھے، ٹھیک ہے نا، ان 3 کاموں کا علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہوا، تو ہر کام پہ اعتراض کر دیتے ہیں۔ اور پھر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، بخاری کی حدیث، کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو فرمایا اے موسیٰ، جو آپ جس علم کے ساتھ حامل ہیں، آپ کے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں، جو علم مجھے اللہ نے دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں۔ تو دونوں عالم الغیب نہ ہوئے۔ چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا ہوگا، آیت نمبر 81 سے، کہ دیکھو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، کیا ہے؟ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ وہاں لوگوں کی بولیاں نہیں جانتا، ترجمان کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو عالم الغیب کے لیے کسی ترجمان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آؤ جی سورت پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام صفات الوہیت خاص ہیں اللہ ہی کے لیے۔ انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اتاری اپنے بندے پر الکتاب، کتاب، کون سی کتاب؟ قرآن۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں بنائی اس کے لیے عوجا، کوئی کجی نہیں رکھی اس میں کوئی کجی، یعنی قرآن میں کوئی کجی نہیں۔ کجی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خلاف واقعہ بات نہیں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا قیمن، مضبوط ہے، ایک معنی قیمن کا معنی کیا ہے؟ مضبوط، یا قیمن کا دوسرا معنی ہے درست ہے، کیا ہے؟ بالکل درست ہے۔ لینذر بأسا شدیدا، تاکہ ڈرائے، کون ڈرائے؟ پیغمبر ڈرائے۔ تو لینذر کے آگے لگاؤ بھی، کیا تو معنی ہوگا لینذر بھی، تاکہ پیغمبر ڈرائے اس قرآن کے ذریعے، بأسا شدیدا، سخت ترین عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، ویبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت دے۔ کافروں کو سخت ترین عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو کیا دے؟ بشارتیں سنائے۔ اب مومنین کون سے مومنین بشارت کے مستحق ہیں؟ الذین یعملون الصالحات، وہ جو عمل کرتے ہیں نیک صالح۔ اور صالح عمل کون سا ہوتا ہے؟ ما وافق الکتاب والسنہ، جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے موافق ہوتا ہے۔ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اجر ہے بہترین، اچھا، ماکثین فیہ، رہیں گے اس بدلے میں ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور تاکہ ڈرائے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو، قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے کہا اللہ نے بنا لی ہے اولاد، ان کو بھی ڈرائے۔ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے پاس بھی، اس اللہ کے ساتھ بیٹے کے ہونے پر، اللہ کے بیٹے ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔
ما لہم نہیں ہے ان کے لیے بھی اس بات پر من علم کوئی علم، ولا لآبائہم اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی علم تھا، کبرت کلمتن بڑی ہے، بہت بڑی ہے بات، تخرج من افواہہم جو نکلتی ہے ان کے منہ سے، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ کیا کہ مشرکین کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے؟ ابھی گزرا تھوڑی دیر پہلے، اتنی بڑی بات ہے تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ ان کی اس بات سے آسمان پھٹ جائیں، زمین ٹوٹ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر پڑیں، اتنا بڑا جرم کا جملہ کہتے ہیں۔ آگے ان یقولون نہیں یہ کہتے الا کذبا مگر جھوٹ، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم پس شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں نفس کا اپنے آپ کو علی آثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا کہ بے شک وہ ایمان نہیں لاتے اس بات پر، اسفا غم کھا کر، افسوس کی وجہ سے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ میرا پیغمبر آپ اتنے غمگین ہوتے ہیں ان کے انکار کی وجہ سے، اس قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، شاید کہ باخع نفس کا آپ گھونٹ ڈالیں اپنے آپ کو۔ کس کو؟ سمجھ آ گئی؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ اور واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محنت تھی کہ اللہ نے آپ کو کیا دے دی؟ فرمایا ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے، جن کا ایمان منظور ہوگا اللہ توفیق دے دے گا، جن میں اہلیت نہیں ہوگی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ پس شاید کہ آپ گونٹ ڈالنے والے ہیں اپنے آپ کو عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لاتے بِهَذَا الْحَدِيثِ اس بات پر۔ تو الحدیث یہاں کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن کو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس بات پر، اور نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ کہ بہترین حدیث کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آگے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا بے شک ہم نے بنایا ما اس سب کچھ کو عَلَى الْأَرْضِ جو زمین پر ہے، زِينَةً لَهَا زینت اس زمین کے لیے، زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس زمین کے لیے اس کو کیا بنایا ہے؟ زینت بنایا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، کیا کریں؟ کہ وہ اسی زیب و زینت کے پیچھے مرتے ہیں یا میرا بھی خیال کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ صرف اسی میں مگن ہیں یا میری طرف بھی توجہ کرتے ہیں؟ فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم آزمائیں ان کو، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ کون ان میں اچھا عمل کرتا ہے۔ إِنَّا جَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا جتنی بھی زینت تمہیں نظر آ رہی اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَاعِلُونَ بے شک ہم کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، ما علیہا جو اس زمین پر ہے، سعیدن جرزا چٹیل میدان، یہ جو کچھ بھی ہے سب صاف کر کے اللہ زمین کو کیا کر دے گا؟ بالکل صاف رڑا میدان کر دے گا۔ فرمایا اِنَّا جَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا بے شک ہم بنانے والے ہیں جو اس پر ہے، سعیدن جرزا میدان چٹیل صاف۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کیا تو خیال کرتا ہے کہ اصحاب الکہف غار والے، والرقیم اور اصحاب رقیم، کانوا من آیاتنا عجبا تھے وہ ہماری آیتوں نشانیوں میں سے عجیب۔ میری طرف دیکھو، مشرکین مکہ نے یہود و نصارہ سے سوال پوچھے کہ تم ہی ہمیں راہ بتاؤ کہ اس آخری پیغمبر سے ہم کون سا مطالبہ کریں، کون سی ایسی بات ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائیں کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں۔
انہوں نے کہا 3 سوال پوچھو۔ کتنے سوال؟ 3 سوال کرو، وہ جواب پیغمبر ہی دے سکے گا۔ ایک سوال یہ تھا کہ جا کر پوچھو ان سے کہ غار والے کون تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، 300 سال تک وہ سوئے رہے، ٹھیک ہے، یہ کیا واقعہ ہے۔ دوسرا ان سے پوچھئے ذوالقرنین کون تھا، کیا ذوالقرنین کون تھا، کس طرح اس نے دنیا کو فتح کیا، اس کا واقعہ کیا ہے۔ اور تیسرا واقعہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس تیسرے سوال کا پہلے جواب دے دیا اور 2 یہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ 15 دن گزر گئے، وہی نہیں آئی، پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ہم نے نہیں کہا، اللہ نے 15 دنوں کے بعد سورۃ کہف نازل کر کے ان کے سوالوں کے جواب بھی دے دیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ بھی کر دی کہ میرا حبیب آئندہ جب بھی آپ کسی کام کرنے کا ارادہ کریں کہ یہ کل میں یہ کروں گا، تو ساتھ کیا کہہ دیا کرے، انشاءاللہ۔ کیا کہہ دیا کریں؟ انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ تو مجھے بتاؤ، جو متصرف فی الامور ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جو مختار کل ہوتا ہے نہیں۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے 15 دن انتظار کرنے کی ضرورت تھی ان کو؟ بولو۔ آئیے، اصحاب کہف کون تھے؟ امام رازی رحمہ اللہ، امام نصفی تفسیر مدارک میں، بادشاہ گزرا ہے دقیانوس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان کے اٹھائے جانے کے بعد، اور غالباً کہتے ہیں کہ یہ روم کے کسی ایریا کا علاقہ ہے۔ اتنا متعصب قسم کا مشرک تھا بادشاہ کہ قوم کو زبردستی شرک کرواتا تھا، قوم بھی شرک میں مبتلا، جو نہیں کرتا تھا اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ ان چند جوانوں کو اللہ نے مسئلہ توحید سمجھا دیا، وہ توحید سمجھ گئے کہ بھائی یہ جو قوم شرک میں مبتلا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ تو ہمارا خالق تو ہمارا اللہ ہے، حاجت روا بھی وہی ہے۔ اب لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ اب کسی نے تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ میلہ لگا ہوا ہے، ساری قوم شرک میں مبتلا ہے، ایک جا کے دور درخت کے کنارے بیٹھ گیا، دوسرا بھی بیٹھ گیا، تیسرا بیٹھ گیا، سارے ادھر جا کے بیٹھ کے ایک دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں۔ آخر ایک نے ہمت کی، کہا بھائیو ساری دنیا لگی ہوئی شرک میں تو ادھر ہٹ کے اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے ان کے اس شرک سے نفرت ہے، میں موحد ہوں۔ تو دوسرے نے کہا اللہ کے بندے میرا بھی تو یہی نظریہ ہے۔ تیسرے نے کہا، سب ایک ہی عقیدے کے نکلے۔ لوگوں نے بھی دیکھا کہ بھائی ہم تو شریک ہیں میلے میں، شرک شروع ہے دڑا دڑ، اور یہ چند آدمی ادھر الگ ہو کے بیٹھے ہیں، او بھائی کیوں تم نہیں آئے؟ انہوں نے کہا ہم تو یہ کام نہیں کرتے۔ شکایت بادشاہ تک پہنچ گئی، چونکہ تھے امیروں کی اولاد۔ کس کی اولاد؟ بڑے بڑے امیروں وزیروں کے بیٹے تھے، کوئی معمولی لوگوں کے بچے بھی نہیں تھے، شہزادے تھے قسم کے۔ بادشاہ نے کہا پیش کرو۔ اب سارے درباریوں کے سامنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بادشاہ کو بھی نہیں جھکتے۔ بادشاہ نے کہا میرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو جھکو، کہنے لگے سوال ہی نہیں پیدا ہو جھکیں، ان کو پکاریں۔ کہ یہ پوری قوم جو کرتی، کہنے ٹھیک ہے قوم کرتی ہے ہماری قوم لیکن مشرک ہے۔ کیا سیدھی بات، یہ نہیں ہے ہماری قوم ہے، برادری ہے، خون کے رشتے، لیکن ہے مشرک۔ اور یہ جو کر رہے ہیں تو دلیل کیوں نہیں دیتے؟ کیا دلیل کیوں؟ بادشاہ نے کہا زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خوبصورت جوان ہو، تمہارے والدین بڑے بڑے عہدے پر ہیں، تمہیں چند دنوں کی مہلت ہے، جاؤ سوچ کے آ جاؤ، نہیں تو سر قلم کر دیے جائیں گے۔ یہ جیسے ہی ادھر سے نکلتے ہیں آپس میں کہتے ہیں بھائی ہو نکلو اس ملک سے، نکل پڑتے ہیں، چل پڑتے ہیں، اپنا ایمان عقیدہ بچانے کے لیے غار میں پہنچتے ہیں۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا ملتا ہے،
وہ پوچھتے ہو جوانوں کدھر جا رہے ہیں؟ کہا جی ہم تو یہ بستی چھوڑ کے جا رہے ہیں، مشرکوں کی ہے بکریاں چرانے والے نے کہا اس عقیدے کا تو میں بھی ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ریوڑ وہ ادھر ہی چھوڑا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب بکریوں کے ریوڑ والے کے پاس کتا بھی ہے، اب وہ اس کے پیچھے کتا بھی جا رہا ہے۔ بڑی کوشش کی جان چھڑانے کی، لیکن وہ واپس ان کے ساتھ چلا گیا۔ یہ گئے غار میں اندر سو گئے، کتا غار کی دہلیز پر چوکھٹ کے اوپر بازو پھیلائے چوکی کر رہا ہے۔ اندر رب نے سلایا، کانوں پہ ایسی تھپکی دے کے سلایا کہ سال نہیں، 2 نہیں، 309 سال سلائے رکھ دیا۔ وہ بادشاہ بھی مر گیا مردود، وہ قوم بھی مشرک ساری چلی گئی، ٹھیک ہے نا۔ 309 سال کے بعد بیدار کیا۔ آئیے فرمایا اذ اول ام حسبتا، کیا تو خیال کرتا ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ بے شک اصحاب الکہف غار والے، کہف کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ میں غار کو، والرقیم، یہ اصحاب الکہف الگ ہے والرقیم الگ ہے یا یہ ایک ہیں؟ مفسرین کرام 2 قول ذکر کرتے ہیں، مشہور یہی ہیں، بہت کچھ کہا ہے کہ یہ ایک ہی ہیں، لیکن ان کو رقیم کیوں کہا؟ اصحاب الکہف والرقیم، وہ کہتے ہیں رقیم رقم سے ہے، رقیم بمعنی مرقوم، یعنی یہ ایسے اصحاب کہف تھے کہ ان کے ناموں کی تختیاں لگائی تھی عدالتوں میں، تھانوں میں، اور ان کے غار کے باہر، ان کے مرنے کے بعد بھی وہ تختیاں ان کے نام تھے، کہ ایسے 7 جوان کیا ہو گئے ہیں؟ گم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کے نام ہیں۔ تو اس لیے اب معنی ہوتا ہے، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف والرقیم اور تختی والے کون؟ اور بعض کہتے ہیں کہ رقیم ان کی بستی کا نام تھا۔ کس کا نام تھا؟ اس علاقے کا نام تھا۔ تو آؤ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ بے شک اصحاب کہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تھے ہماری آیتوں میں سے ناشنا، اوپرے۔ فرمایا کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ عجیب ہے؟ فرمایا یہ عجیب نہیں ہے، ان کا سونا، ان کا 309 سال کے بعد اٹھنا اتنا عجیب نہیں، مالک کی قدرت کی نشانیاں تو اس سے بھی عجیب تر موجود ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اب تفصیل، اذ اول فتیتو، جب پناہ پکڑی، الفتیتو جوانوں نے، کس نے؟ یعنی چند جوان تھے، الی الکہف غار کی طرف، فقالو، پس کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمتن، عطا کر دے ہمیں اپنی طرف سے رحمتن، خاص رحمت، وہیئ لنا، اور تیار کر دے ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، رشدا، درستگی کا سامان۔ کس کا؟ یعنی اللہ اب ہمارے لیے تو ہی ہمارا معاملہ کیا کر دے؟ درست کر دے۔ آگے فضربنا علی آذانہم، پس ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر، فضربنا علی آذانہم، پس ہم نے تھپکی دی، مارنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں مارنے سے مراد نہیں کہ اللہ نے مارا، نہیں، یہ وہ شفقت کا ہے کہ جس طرح ماں تھپکی دے کے کان پہ بچوں کو کیا کر دیتی ہے؟ سلا دیتی ہے۔ فرمایا میں نے اپنی رحمت کی تھپکی دے کے ان کو کیا کر دیا؟ سلا دیا۔ اور بعض مفسرین ضربنا کا معنی کرنے تھے ڈالنا، کیا؟ تو ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا کہ باہر کی آوازیں نہ سن سکیں، اور بے فکر ہو کے لمبا زمانہ کیا رہیں؟ سوئے رہیں۔ فرمایا پس تھپکی دے دی ہم نے ان کے کانوں پر، فی الکہف غار میں، سنین عددا، کئی سال، عددا گنتی کے، آگے ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں کہ ای الحزبین، ان 2 گروہ میں سے کون سا گروہ، احصا، زیادہ شمار کرنے والا ہے، بہتر یاد رکھنے والا ہے، لما لبسو، اس کو جو وہ ٹھہرے رہے، امدا، مدت کے اعتبار سے۔ یہ 2 گروہ کیا مراد ہے؟ وہی اصحاب کہف کے 2 گروہ مراد ہیں۔ 7-8 آدمی ہیں، 7 آدمی ہیں، اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ان میں سے اس سوئی ہوئی مدت کا
شمار کر سکتا ہے صحیح. ٹھیک ہے جی آگے. نحن نقص علیک نبأہم، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر میرا پیغمبر، نبأہم ان کا واقعہ، بالحق حق کے ساتھ، یعنی اظہار حق کے لیے کہ حق ظاہر ہو جائے. کیا ہو جائے؟ حق ظاہر ہو جائے. کہ 309 سال سوئے رہے، نہ ان کو پتہ چلا، نہ ان کو مدت معلوم ہوئی، اور نہ ہی ان کو باہر کے حالات کا پتہ چلا. انہم فتیۃ، بے شک وہ جوان تھے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں ہمیشہ نبیوں کی دعوت سب سے پہلے قبول کرنے والے نوجوان ہوئے ہیں. کیا؟ ہمیشہ نبیوں کی دعوت قبول کرنے والے سب سے پہلے کون ہوتے ہیں؟ نوجوان تبدیل ہوتے ہیں. بوڑھے تبدیل ہونے میں کیا لگتا ہے؟ ذرا وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب ہنس پڑے ہیں. ہاں تو فرمایا کیا الفاظ ہیں؟ وہ نوجوان تھے. اور دوسری بات کہ انقلاب جوان ہی برپا کرتے ہیں. کیا سمجھے نا؟ انقلاب جوان برپا کرتے ہیں. بوڑھا کرنا چاہتا بھی ہے لیکن اس کی ہمت اور صحت نہیں ہوتی. آگے. ایک دور تھا، کھلبٹ کا ایک بندہ تھا، تو وہ ایک افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا، اور بڑے عجیب سے حالات تھے اس وقت. پاکستان کی حکومت بھی سپورٹ کر رہی تھی، یہاں سے مجاہدین بھیجے جاتے تھے. تو یہاں کھلبٹ کے ایک بابا جی کو شوق چڑھا، بڑے جوان شادی شدہ بیٹے ہیں، ان کو شوق چڑھا میں چلتا ہوں. اس کو بہت منتیں کی. انہوں نے کہا بھئی آپ واپس ہو جاؤ، آپ کا جذبہ ٹھیک ہے لیکن آپ بوڑھے ہیں، وہاں بوڑھے کام نہیں. میں تو کہیں وہاں وہ ٹریننگ سینٹر میں کہیں گیا، ٹھیک ہے نا، تو ادھر کشتی کروائی گئی. ادھر کسی جوان نے اس کو اٹھا کے مارا تو بازو توڑ دیے. تو 10-15 دن کے بعد محلے میں آیا، دونوں بازو ہاتھ گلے سے باندھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ مجھے ان کے محلے کے ایک امام صاحب نے بتایا، کہا یہ ہے وہ بندہ. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ان کو بہت منت کی ہے، بھائی آپ کی یہ عمر نہیں ہے تو آپ جا کے ادھر نوجوانوں کے ساتھ اڑے کے لے رہے تھے. بھائی آپ اپنی عمر کے تقاضے کو دیکھیں، ان سے آپ کیا لڑ سکتے ہیں؟ کیا اسوی وی دم دم اچے نورزی لاسا چے خامار تھا اگور اچھا میار تھا. کہتے ہیں کہ بھائی جس کے پاس دم نہ ہو، مکھی کا بھی دم نہ ہو، اور وہ جا کے اژدہا کو ہاتھ ڈالے تو ایسے تو ہوگا. تو جوان کر سکتا ہے، جوانی ہے، ہمت ہے. تو اس لیے فرمایا انہم فتیتون، بے شک وہ جوان تھے، آمنو بربہم، ایمان لائے اپنے رب پر. آگے. وزدناہم ہدا، پہلے ایمان لائے، طلب پیدا کی، پھر ہدایت مل گئی ان کو، ایمان لے آئے. وزدناہم ہدا، پھر ہم نے بڑھا دی ان کی ہدایت، یعنی استقامت دے دی. وربطنا علی قلوبہم، چوتھا درجہ ہدایت کا پورا کر دیا، یعنی ان کے دلوں پر ربط القلب قائم کر دیا. وربطنا علی قلوبہم، اور مضبوط کر دیے ہم نے ان کے دل. عام لغوی معنی تو ہوتا ہے باندھ دیا ہم نے ان کے دلوں پر، یعنی گرہ لگا دی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں باندھنے سے میں نے اس وقت آپ کو لفظ لکھایا کہ ربطنا ربط الفرس سے ہے، گھوڑا باندھنا. جس طرح گھوڑے کو باندھ لو تو وہ اس جگہ سے دائیں بائیں نہیں بھاگ سکتا. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو ہدایت پر باندھ دیا، اب وہ گمراہ نہیں ہو سکتے. مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو. آگے. اذ قاموا، یہ ربط القلب ہی کا کرشمہ ہے. اذ قاموا، جب کھڑے ہو گئے، کدھر؟ بادشاہ کے سامنے. فقالوا، بس کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی الہ حاجت روا کو. لقد قلنا، البتہ تحقیق کہیں گے ہم، اذن اس وقت، کس وقت؟ اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا تو تحقیق ہم کہیں گے اس وقت شططا، انصاف سے گری ہوئی بات ہوگی.
ٹھیک ہے، ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہۃ، انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا آلہۃ کے الہ، لولا یأتون علیہم بسلطان، کیوں نہیں لے آتے ان پر بسلطان بین، کوئی واضح دلیل ہے ہماری برادری لیکن اللہ کو چھوڑ کر اتنے الہ بنا رکھے ہیں، تو اس پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے آتے؟ آگے تو اب قرآن نے ادھر واقعہ روک دیا ہے، کیونکہ وہ سمجھ میں آ رہا ہے، بادشاہ نے ان کو مہلت دی، جاؤ اپنا نظریہ بدل کے آ جاؤ، فیصلہ بدل کے اور رائے بدلو، نہیں تو کل سے پھر پھانسی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جب وہ وہاں سے نکلے تو آپس میں کہنے لگے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، دور ہو گئے ہو، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، گزرا ہے نا، دور ہو جاؤ عورتوں سے، تو فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے دوری اختیار کر لی ہے اس مشرک قوم سے، وَمَا، اور ان سے بھی، یعبدون، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ، مگر اللہ، یعنی ایک اللہ سے دوری اور کنارہ کشی نہیں اختیار کی، باقی ان سے بھی تم نے کنارہ کشی کر لی، ان کے معبودوں سے بھی، تو اب کیا کرو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پناہ پکڑو کہف، الکہف، غار کی طرف، ینشر لکم، پھیلا دے گا تمہارے لیے، ربکم، تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت سے۔ نشر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا، اس بات کو کیا کر دو، نشر کر دو، کیا مطلب؟ پھیلا دو، تو معنی کیا کرتے ہیں کہ پناہ پکڑو غار کی طرف، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت سے، وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تیار کر دے گا، مہیا کر دے گا تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے معاملے میں، مرفقا، آسانی کا سامان، کیا؟ آسانی یا نرمی، راحت کا سامان، یعنی دعا کرو، توکل کرو اللہ پہ، وہ رحمت بچھا دے گا اور تمہارے کام میں نرمی پیدا کر دے گا، راحت کا انتظام کر دے گا۔ تم نے بیڈ بسترے، شہزادوں کے گھر، ساری چیزیں چھوڑ کے آئے ہو، آگے وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو دیکھے گا سورج کو، اِذَا طَلَعَتْ، جب طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، تَزَاوَرُ اے تَمِيلُ، تَزَاوَرُ کا معنی کیا لکھو؟ تَمِيلُ، مائل ہو جاتا ہے ایک طرف، عَنْ كَهْفِهِمْ، ان کے غار سے، ذات الیمین، کس طرف؟ دائیں جانب، وَتَرَى الشَّمْسَ، تو دیکھے گا سورج کو، اِذَا طَلَعَتْ، جب طلوع ہوتا ہے، تزاور، تم مائل ہو جاتا ہے، عن کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمین، دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے سورج، تو تقرضہم، تعدل عنہم، مظہری، تقرضہم کا معنی کیا لکھا ہے؟ پھر جاتا ہے، عدول کترا جاتا ہے ان سے، ذات الشمال، بائیں جانب، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ، اور وہ پڑے ہوئے ہیں، فی فجوۃ منہ، غار سے کھلی جگہ میں، غار اندر کھلا ہے، وہ کھلی جگہ میں ہے، ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ غار کا رخ نہ مشرق کی طرف تھا نہ مغرب کی طرف، نقشہ سنو، غار کا رخ نہ مشرق کی طرف تھا نہ مغرب کی طرف، اگر مشرق کی مغرب کی طرف رخ ہوتا تو پھر طلوع میں سورج لگتا اور غروب میں بھی سورج لگتا، لیکن ادھر کیا فرمایا، جب سورج طلوع ہوتا ہے تب بھی مائل ہوتا ہے، یعنی ان پہ دھوپ نہیں پڑتی، روشنی جاتی ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تب بھی کترا جاتا ہے، ان پہ براہ راست دھوپ نہیں پڑتی، ٹھیک ہے نا؟ پھر غار تھا کس حیثیت میں؟ مفسرین فرماتے ہیں شمالاً جنوباً، سمجھ آ گئی کہ سورج آ رہا ہے جا رہا ہے، ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑ رہی۔ آگے ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہلک، یا دوسرا معنی کہ بھئی سورج واقعی آتا پھر جاتا تھا، ٹھیک ہے، سورج آتا
غار جس حال میں بھی تھا، اللہ سورج کو حکم دیتے طلوع ہوتا ہے ان کو بچا جایا کر، غروب ہوتے ہوئے بھی پھر ان کو کیا کر جایا کر، بچا جایا کر۔ تو اب یہ مانا کرو ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے پس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے گمراہ کرے اللہ فلن تجد لہ، پس نہیں پائے گا، ہرگز تو نہیں پائے گا ان کے لیے اس کے لیے ولیاً کوئی معاون، مرشدہ رہنمائی کرنے والا۔ مرشد کس کو کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنے والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تو خیال کرے گا ان کو بیدار، ایقاظہ بیدار، حالانکہ وَهُمْ رُقُودٌ، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں؟ اللہ نے ان کی ہیئت ہی ایسی بنا دی کہ کوئی اندر جان کا دیکھنے کی ہمت نہ کرے، اور فرمایا آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یوں لگتا ہے بندہ جاگ رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور روب اور دہشت اس جگہ پہ اللہ نے ایسی طاری کر دی، فرمایا اگر کوئی جان کے دیکھے گا بھی، اگر تو جان کے دیکھے تو روب سے بھر جائے گا، ہیبت طاری ہو جائے گی تیرے، اور تو پیٹ پھیر کے بھاگنے لگ جائے گا۔ یہ حفاظت کا غیبی کیا تھا؟ انتظام تھا ان کے لیے۔ ظاہر بات ہے 309 سال سلائے رکھنا ہے، کیا سمجھ آ گئی؟ پہلے 10 دنوں میں کسی کو نظر آ جاتے تو آپ کیا خیال ہے وہاں لوگوں کا تھوڑا ہجوم ہوتا؟ تو فرمایا کیا الفاظ ہیں؟ تحسبهم ایقاظا، تو خیال کرے گا ان کو ایقاظا بیدار، وہم رقود، اور حالانکہ وہ کیا ہیں؟ سوئے ہوئے۔ ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال، اور ہم کروٹیں بدلتے ہیں ان کی دائیں جانب اور بائیں جانب۔ رب کی توحید پہ غیرت کھائی، نرم بستر چھوڑا، ماں کی تھپکی چھوڑی تو رب نے خود رحمت سے تھپکی دے دی۔ اور گھر میں جب نرم بستر پہ کروٹیں بدلتے، وہ چھوڑ کے آ کے غار میں مٹی پہ سو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں میں ہی ان کی کروٹیں بدلتا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی شفقت رحمت کا معاملہ ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم کروٹیں بدلتے ہیں ان کی دائیں جانب اور بائیں جانب۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کیا نقشہ ہے۔ اور کتا ان کا باسطن پھیلایا ہوا ہے، ذراعیہ اپنے بازو، بالوسیط دہلیز پر، کس پر؟ درشل دہلیز، غار کے دروازے چوکھٹ پر کتا باہر بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ لو اطلعت علیہم، اگر تو جھانکے ان کے اوپر تو لولیت منہم فرارا، تو پھر جائے ان سے، پیٹ پھیرے، منہم ان سے فرارا بھاگتے ہوئے۔ لولیتا، تو پیٹ پھیرے، منہم ان سے فرارا بھاگتے ہوئے، ولملئت منہم رعبا، اور تو بھر جائے ان سے رعبا، ہیبت اور رعب کی وجہ سے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اٹھایا۔ کذالک کا معنی شیخ القرآن پنڈی والے کرتے ہیں مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ سے، کذالک یعنی یہی میرا کمال ہے کہ 309 سال کے بعد کیا کر دیا؟ پھر جگا دیا۔ یا دوسرا معنی کذالک، میرے شیخ کہتے ہیں معنی یوں کرو، اے کذالک کما انمناہم کذالک بعثناہم، جس طرح ہم نے ان کو سلایا اسی طرح ہم نے ان کو جگایا۔ سمجھ آ گئی؟ کذالک، اسی طرح ہم نے ان کو جگایا۔ آگے کیوں جگایا؟ لیتساءلوا، تاکہ وہ پوچھیں آپس میں ایک دوسرے سے، بینہم آپس میں۔ فرمایا قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبستم، تم کتنا ٹھہرے رہے ہو؟ قالوا، کہنے لگے، لبسنا یوما او بعض یوم، ہم ٹھہرے رہے ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ قالو، پھر خود ہی کہنے لگے، چھوڑو کیا باس کرتے ہو، کتنا ٹھہرے رہے۔ کہنے لگے ربکم اعلم بما لبستم، تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اس مقدار کو جو تم ٹھہرے رہے ہو۔ بس چھوڑو یار، جتنا بھی ٹھہرے رہے ہو کھانے کا کوئی انتظام کرو،
نہیں لگی تو 309 سال نہیں لگی بھوک، لگ گئی تو بیدار ہوتے ہی لگ گئی. کیا خیال ہے جی؟ نہیں لگی ایسے ہی سلا دیا، لگی تو 309 سال کے بعد بیدار ہوتے. کہا جلدی کرو، کھانے کا انتظام کرو. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ، بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو، بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ، ان پیسوں کے ساتھ. ورق چاندی کو کہتے ہیں، کس کو؟ تو چاندی کے سکے تھے، سمجھ آ گئی. فرمایا بھیجو ان پیسوں کے ساتھ اِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف. کہتے ہیں بھائی یہ پیسے لو اور شہر کی طرف جاؤ اور کھانا لے آؤ. لیکن قربان جاؤں، عقیدہ پاک ہے تو کھانا بھی پاک منگواتے ہیں. کہتے ہیں فَلْيَنْظُرْ، کھانے والے سے کہتے ہیں فَلْيَنْظُرْ، چاہیے کہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کون سا کھانا پاکیزہ ہے، شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ ہے. یا شیخ القرآن کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی سنو. وہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، یعنی یہ دیکھ کے آؤ کہیں مشرک کا ذبیحہ نہ ہو. کس کا ذبیحہ نہ ہو؟ ہاں یہ الفاظ ہیں. شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، انہوں نے اپنے ساتھی کو ہدایت کی کہ کھانا دیکھ بھال کر خریدے، کہیں کسی مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ نہ لے آئے، کسی مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ نہ لے آئے. جب تم موحد ہو تو ذبح بھی کس کے ہاتھ کی کھاؤ؟ جو موحد ہو. اور کیوں؟ کہتے کیوں کہ وہ اپنے تواغیت کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے. کس کے نام پہ ذبح کرتے تھے؟ اپنے بتوں کے نام پر، اللہ کے سوا غیروں کے نام پہ ذبح کرتے تھے. تو فرمایا اس لیے دیکھ جان بوجھ کر دیکھ بھال کر لاؤ کہ ایہا ازکیٰ طعامًا. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کا حوالہ دیا کہ ازکیٰ طعامًا اے احل ذبیحتاً. ہاں احل ذبیحتاً، کس کی ذبیحہ حلال ہے؟ سمجھ آ گئی؟ جو حلال ذبیحہ والا ہے. ٹھیک ہے آگے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ فَلْيَأْتِ، پس فَلْيَأْتِكُمْ، پس لے آئے تمہارے پاس، بِرِزْقٍ مِّنْهُ، ہاں روزی منہ اس سے. ٹھیک ہے نا، پہلے دیکھے کس کا کھانا پاک ہے، پھر اس سے کیا لے آئے؟ کھانا لے آئے تمہارے لیے. وَلْيَتَلَطَّفْ، تدبیر بھی بتا رہے ہیں کیونکہ ہم تو چھپ کر بھاگ کر غار میں آئے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ، چاہیے کہ نرمی کرے. بس زیادہ بحث شاس کرنے کی ضرورت نہیں دکاندار سے، اور زیادہ لوگوں کے سامنے گھومنے کی بھی ضرورت ہے. بس پیسے دے دو اور چیز لے آؤ، کسی کو خبر نہ میرے. وَلْيَتَلَطَّفْ، چاہیے کہ نرمی سے پیش آئے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی ایک کو خبردار نہ کرے، کسی لا یشعرن، نہ خبردار کرے، بکم تم پر، احدن کسی ایک کو. قرآن کا نصف ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس جملے پہ قرآن کیا ہو جاتا ہے؟ پورا قرآن آدھا ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ تو کیا کہتے ہیں، اور قرآن آدھا ہوا، پورے قرآن کا آدھا مرکزی نقطہ آپ کو بتا دیے. فَلْيَتَلَطَّفْ، کیا اختیار کرو؟ نرمی اختیار کرو. کیا اختیار کرو؟ نرمی. ہاں وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی اختیار کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کیونکہ بے شک اگر وہ مطلع ہو گئے تم پر، مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، ایک دوسرے مقام پہ الفاظ ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. بہرحال چلو، فرمائے انہم، بے شک یہ کافر، ان یظہروا علیکم، اگر مطلع ہو گئے تم پر، غالب آ گئے تم پر، تو یرجموکم، تمہیں سنسار کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں واپس لٹا دیں گے اپنے دین میں. ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اس وقت تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے. کتنی تاکید، بھوک لگی ہے کھانا لے آ،
لیکن خبردار کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر معلوم ہو گیا پھر گرفتار کر کے مشرک بنا دیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا، اسی طرح ہم نے خبردار کر دیا علیہم ان کی اوپر لوگوں کو۔ وہ تو چھپا رہے تھے لیکن رب نے بات کیا کر دی؟ ظاہر کر دی۔ کیسے ظاہر ہوئی؟ 309 سال پرانے روپے لے کے بازار میں آیا، بندے سے کہتا ہے روٹی دے دو، کھانا دے دو۔ اس کو نے کہا یہ لے لو، کہتا ہے یہ لو پیسے۔ وہ پیسے دیتا ہے، کہتا ہے کھوٹے ہیں سر حضرت، کیسے پیسے دے رہے ہو؟ یہ تو 309 سال پرانے کھوٹے سکے ہیں، اب تو حکومت الگ ہے۔ کہا دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ کل یہاں سے گزرے ہیں اور آج تو کہتا ہے یہ کیا ہو گئے ہیں؟ 300 سال پرانے ہو گئے۔ بس ادھر تکرار ہوا اس کا۔ کہا وہ 309 سال پہلے سکے دیکھے، بات تو چل رہی تھی نا کہ بھائی اس طرح کوئی نوجوان کیا ہوئے ہیں، ملک سے گم ہوئے ہیں، کوئی اتا پتہ نہیں۔ بس ادھر ہی سے بات پھیل گئی اور قوم کو بھی معلوم ہو گیا، بادشاہ تک خبر پہنچی۔ اور اس دوران بادشاہ منصف آدمی تھا۔ بادشاہ کیا تھا؟ وہ منصف تھا۔ لوگوں میں رائے دو تھی، کچھ نے کہا قیامت آئے گی، مردے زندہ ہوں گے قیامت کو، کچھ نے کہا یہ بات چل رہی تھی۔ بادشاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان لوگوں کو قائل کیسے کرو۔ اسی دوران اللہ نے ان کو اٹھا دیا، یہ مطلع ہوئے، وہ سارے لوگوں کے سامنے آ گیا واقعہ۔ تو رب نے ان کی شکوک بھی دور کر دیے کہ جو رب 309 سال سلا کے پھر دوبارہ جگا کے تمہارے سامنے لا سکتا ہے، وہ قیامت کو دوبارہ بھی زندہ۔ یہ بھی ایک نشانی ہو گئی ان کے لیے۔ سمجھ آ گئی؟ ذرا الفاظ قرآن پہ غور کرو، کیا الفاظ ہے؟ کذالک، اسی طرح اعثرنا علیہم، ہم نے خبردار کر دیا ان کے اوپر لوگوں کو، لیعلموا، تاکہ جان لے کہ ان وعد اللہ حق، لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور بے شک قیامت کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ تو اب ربط سمجھ میں آ گیا؟ فرمایا اذ یتنازعون، جب وہ جگڑ رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، بینہم، آپس میں، امرہم، اس بات پر، کس بات پر؟ اس قیامت کے بعد کے معاملے میں جگڑ رہے تھے۔ فقالو، اب کیا ہوا آگے؟ اب آگے یہ ہوا، کچھ نے کہا، وہ لوگوں سے الگ ہو گئے، چلے گئے غار میں سو گئے، وہیں پھر کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ زیادہ تفصیلات مفسرین نے نہیں ذکر کی، ٹھیک ہے، کہ وہ بعد میں آئے، پھر انہوں نے کوئی شادیاں کی ہوں، کوئی رہے ہوں، ان کا کوئی ذکر، صرف غار میں گئے اور وہیں دوبارہ فوت ہو گئے۔ جب فوت ہو گئے تو لوگوں کی رائے مختلف، کچھ نے کہا ادھر بنائیں گے مندر، کیا بنائیں گے؟ مندر، درگاہ بنائیں گے، ان کو بھی پوجیں گے، شروع ہوگا۔ کچھ نے کہا نہیں، جو عیسائی تھے انہوں نے کہا جی ہم عبادت گاہ مسجد بنائیں گے۔ تو عیسائیوں کی عبادت گاہ، جو مسجد کا نام ذکر کیا، ان کی عبادت گاہ کنیسہ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ کنیسہ، گرجا، ٹھیک ہو گیا؟ تو فرمایا، وہ کہنے لگے نہیں ہم تو مسجد بنائیں گے۔ تو انہوں نے، چونکہ وہ پاورفل تھے، حکومت تھے، صاحب اقتدار تھے، انہوں نے وہاں قریب میں کیا بنا دی؟ مسجد بنا دی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کے ذہنوں میں بدتی لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو نا، قبروں پہ مسجدیں بنانا کیا ہو گیا ہے؟ ثابت ہو گیا۔ امام ابن کثیر اس واقعے کے تحت، امام آلوسی رحمہ اللہ، کمال کی، امام آلوسی نے تو اتنی زبردست بحث کی ہے یہاں پر، وہ کہتے ہیں ان کا یہ فعل اللہ نے اس کی تعریف نہیں کی، کیا یہ محض واقعہ ذکر کیا کہ کچھ نے بنایا، کہا مسجد بناتے ہیں، کچھ نے کیا کہا؟ مندر بناتے ہیں، گرجا بناتے ہیں، کوئی اور عمارت تعمیر کرتے ہیں، گنبد بناتے ہیں۔ اسلام نے ان کے اس فعل کی تعریف نہیں کی، بلکہ اسلام کا نقطہ نظر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت و یہودی و عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی۔ اور دوسری حدیث سن لو ابو داؤد کی، فرمایا لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسروج، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، والمتخذین علیہا المساجد، اور ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو قبروں کے اوپر مسجدیں بناتے ہیں، والسروج، اور سراج چراغ جلاتے ہیں، ان پہ بھی کیا ہو؟ لعنت ہو۔ نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے۔ آج مسلمان چراغ بھی جلا رہے ہیں، آج مسلمان عمارت بھی بنا رہے ہیں، آج مسلمان گنبدیں بھی بنا رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آگے پیغمبر کی بات ان کے لیے دلیل نہیں ہے، اور اصحاب کہف کے زمانے کے لوگوں کا عمل ان کے لیے کیا بن گیا ہے؟ دلیل بن گیا ہے۔ آگے جی، اذ یتنازعون بینہم، جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں، بینہم آپس میں، امرہم اپنا معاملہ، ٹھیک ہے، اس معاملے میں، کس معاملے میں؟ ایک معاملہ ہے کہ قیامت میں، یا امرہم اس معاملے میں، یعنی ان کے اوپر عمارت بنانے میں، فقالو پس کہا انہوں نے، ابنو علیہم بنیانا، ان کے اوپر کوئی عمارت بناؤ نشانی کے طور پر، ربہم اعلم بہم، ان کا رب خوب جانتا ہے انہیں، قال الذین غلبوا علی امرہم، تو کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے اپنے معاملے پر، یعنی صاحب اختیار تھے، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ضرور بضرور ہم اس پر بنائیں گے مسجد، سیقولون ثلاثۃ، ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون، اور کہیں گے خمسۃ، پانچ تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، بن دیکھے تیر چلاتے ہوئے، رجمن بالغیب یہ عربی کا محاورہ ہے، آنکھیں بند کر کے تیر چلانا، ٹھیک ہے، کدھر لگے، یعنی تکے بندیاں، یا بعض کہتے ہیں اندھیرے میں تیر چلانا، کس میں؟ تو معنی کرو رجمم بالغیب، بن دیکھے تیر چلاتے ہوئے، وَيَقُولُونَ، اور کچھ کہیں گے سبعتن، سات تھے وہ نوجوان، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور آٹھواں ان کا کتا تھا، کیا؟ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا، قل کہہ دیجئے ربی عالم، میرا رب خوب جانتا ہے، بعدتہم، ان کی صحیح تعداد کو، ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتا ان کو، نہیں جانتے ان کو، الا قلیل، مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان تھوڑوں میں بھی داخل ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنے تھے۔ فرمایا کتنے تھے؟ کہنے لگے سات تھے، آٹھواں کتا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں ان تھوڑوں میں شامل ہوں جن کو معلوم ہے۔ تو کسی نے کہا کس طرح معلوم ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ جنہوں نے کہا تین ہے، چوتھا کتا ہے، جنہوں نے کہا پانچ ہے، چھٹا کتا ہے، ان کے بارے میں رب نے کیا کہا؟ رجمم بال، ہاں، یہ بغیر دیکھے تیر چلاتے ہیں۔ اور جنہوں نے کہا سات ہیں، آٹھواں کتا ہے، ان پہ قرآن نے رد، اگر یہ تعداد بھی غلط ہوتی تو قرآن ان کے بارے میں بھی کیا کہہ دیتا؟ رجمم بالغیب کہہ دیتا۔ پتہ نہیں کو بات گل سمجھ آئی؟ آگے جی، فلا تمہارے، پس تو نہ جھگڑ فیہم، ان کے بارے میں، تمہارے کا معنی تو بحث نہ کر ان کے بارے میں، الا مراءن ظاہرن، مگر بحث سرسری، کیا؟ اصحاب کہف کے متعلق بحث کرنی پڑ جائے، سرسری بات، تو سرسری کتنی؟ یعنی جتنی قرآن نے بتائی ہے، کیا؟ اتنی ہی جتنی قرآن نے۔ اب ایک آدمی بتائے سات تھے، اچھا شجرہ نسب کیا تھا؟ اچھا ان باپ کا نام کیا تھا؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان میں بڑا کون تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ جس طرح میں نے اسی مسجد میں 4 جمعہ اصحاب کہف کی سیرت پہ پڑھائے، تفصیل سے جو مسئلہ توحید ثابت کیا، آخری دن میں نے کہا چلو اگلے دن میں نیا موضوع، باہر بندہ کہتے نام دسے ہی نہیں، نام نہیں بتایا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا کہنے لگے ان کا کتا جو ہے وہ جنت جائے گا کہ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کتا جنت جائے گا، بھائی کتا جنت کیوں جائے گا؟ جنت اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ انسانوں کے لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ عجیب لوگ ہیں۔
اللہ، کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ اصحاب کہف کو دیکھ لو، ان کا کتا ان پہ کبھی نہیں بھونکا، اصحاب کہف کا کتا ان پہ کبھی نہیں بھونکا۔ افسوس تو اس امت کے کالوں پر ہے جو اصحاب محمد پہ بھونکتے ہیں۔ وہ کتا اصحاب کہف پہ نہیں بھونکا، اور آج کا کالا اصحاب محمد پہ کیا کرتا ہے؟ بھونکتا ہے۔ تو یہ کتے سے بھی بدتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرمایا آگے، فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ اور وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ پوچھ سوال کر فیہم ان کے بارے میں، منہم ان لوگوں میں سے، احدا کسی ایک سے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اور نہ کہ تو کسی چیز کے بارے میں، ہرگز نہ کہ کسی چیز کے بارے میں کہ انی فاعل ذالک غدا، کہ بے شک میں یہ کرنے والا ہوں کل۔ وہی دیکھا نا آخر میں بات آئی کہ ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہہ کہ میں یہ کرنے والا ہوں کل، مگر ساتھ کیا کہنا؟ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ کون چاہے؟ اللہ۔ آگے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کبھی انشاءاللہ بھول جائے تو پھر فرمایا جب یاد آئے تو پھر کہہ دیا کرو، کیا کہہ دیا کرو؟ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے، وَقُلْ اور کہہ دے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا اس سے زیادہ قریب کی طرف، رشدہ درستگی کے اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ یعنی یوں کہا کرو کل انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے۔ کیا؟ کل ہم انشاءاللہ یہ کام کریں گے، یا اللہ ہمیں اس سے بھی کی زیادہ درستگی کی توفیق دے دے گا تو وہ کر لیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بات کس پہ ڈال دو؟ اللہ کی مشیت پہ ڈال دو۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ اور ٹھہرے وہ اپنے غار میں، 300 سنین، 300 سال، 300 سنین، کتنے سال؟ 300 سال، وَازْدَادُوا اور زیادہ ہوئے، بڑے وہ، 9 سال اور، تو کتنے ہو گئے؟ تو پھر یہ 300 الگ کیوں ذکر کیا، 9 الگ کیوں ذکر کیا؟ تو مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ شمسی 300 سال پورے ہو گئے تھے، کیا؟ اور چونکہ قمری سال چھوٹے ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو ان میں 9 سال کا کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا، تو قمری 309 سال اور شمسی پورے، کیونکہ شمسی سالوں میں کمی نہیں آتی۔ آپ دیکھ لیں جون جولائی گرمی ہے تو گرمی میں جون جولائی ہوگا، کیا خیال ہے؟ جنوری فروری سردی ہے تو سردی جنوری فروری میں ہی ہوگی، لیکن رمضان کو دیکھ لو، کبھی گرمی میں چلا جاتا ہے تو کبھی سردی میں چلا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا وَازْدَادُوا 9 اور زیادہ ہوئے بڑے وہ، 9 سال اور، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ 309 سال رہے۔ کتنے رہے؟ لیکن کچھ مفسرین نے آیت کے سیاق و سباق سے کہا بھائی ہمیں نہیں پتہ ہے 300 سال رہے ہیں کہ نہیں رہے۔ کیوں؟ 309 سال ذکر کرنے کے بعد کہا کہہ دیجئے کہ اللہ یہ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے۔ جب اللہ نے 309 سال کہہ دیے تو پھر کہنے کی یہ ضرورت پڑتی تھی؟ تو وہ استدلال کرتے ہیں اس بات سے کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ فرماتے ہیں، تو میں نے دونوں تفسیریں ذکر کر دی، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، قل کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے بما، اس مقدار کو، اس مدت کو جو وہ ٹھہرے رہے، کیونکہ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے غیب آسمان و زمین کا، ابصر بھی و اسمع، صیغہ تعجب کے کس کے ہیں؟ ما اضربہ و اضرب بھی و ضربہ، سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا اسمع بھی و ابصر بھی و اسمع،
کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے، وَأَسْمِعْ کیا ہی خوب سننے والا ہے۔ تعجب مخاطب کے لحاظ سے، اللہ کو تعجب نہیں ہوتا، سمجھ آ گئی ہے؟ اب آپ کے اعتبار سے کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے، کیا ہی خوب سننے والا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، کوئی مددگار، وَلَا يُشْرِكُ اور نہیں شریک کرتا اللہ فی حکمہ اپنی حکومت میں، اپنے فیصلے میں، احدا کسی ایک کو، اللہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اور پڑھ کے سنا ان کے اوپر مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک وہ کچھ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، آپ کے رب کی طرف سے، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب کی طرف کی کتاب سے، یعنی جو قرآن سے وحی آپ کی طرف کی گئی ہے، آپ وہ پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ لا مبدل لکلماتہ نہیں ہے کوئی بدلنے والا اس کے کلمات، اس کے فیصلوں کو۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا اور نہیں پائے گا تو من دونہ اس کے علاوہ ملتحدا کوئی جائے پناہ، جائے خلاصی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ جوڑے رکھ اپنے نفس کو، کیا کر؟ جوڑے رکھ اپنے نفس کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، یریدون وجہہ چاہتے ہیں اسی کا چہرہ، چاہتے ہیں اسی کا چہرہ، اسی کی رضا چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم اور نہ تجاوز کریں، نہ بڑھیں عیناک آپ کی آنکھیں ان سے۔ عام لوگ معنی کرتے ہیں نہ پھیر تو اپنی آنکھیں، لیکن عیناک کا فاعل بن رہا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو معنی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں لغوی معنی یہ کرو گے کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ اور نہ بڑھیں، نہ تجاوز کریں، نہ پھریں ان سے، عیناک تیری آنکھیں، عنہم ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا کہ تو چاہے دنیا کی زندگی کی زینت۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ اس کی پیروی نہ کر جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا عن ذکرنا اپنی یاد سے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ کہہ دیجئے کہ حق ثابت ہے تیرے رب کی طرف سے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے آگ کو، أَحَاطَ بِهِمْ گھیر لے گی آگ، گھیر لے گی ان کو، سرادقها آگ کی قناتیں۔ سرادق کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ محفل کرتے ہیں تو ارد گرد وہ کپڑے کے پردے لگا دیتے ہیں، جس کو آپ کی بولی میں کیا کہتے ہو؟ قنات، ٹھیک ہے نا؟ تو قناتیں لگانا، تو ان کے بارے میں فرمایا گھیر لے گی، گھیر لیں گے ان کو کیا چیز؟ سرادقها جہنم کے پردے، جہنم کی قناتیں، سمجھ آ گئی؟ آگ کے پردے ان کو، کیونکہ وہ آگ کے شعلے اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ یوں لگ رہا ہوگا کہ ایک ایک شعلہ پوری چادر ہے، قنات ہے، وہ ان کو کیا کر لے گی؟ گھیر لے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا اگر وہ فریاد کریں گے، استغاث پانی مانگنے کے لیے، کس کے لیے؟ ہاں تو مانا کرو جس طرح حدیث میں آتا ہے نا دعا بارش کی، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، تو یستغیثوا جب وہ پانی مانگیں گے، فریاد کریں گے پانی کے لیے، تو یغاثو ان کو پانی پلایا جائے گا، بماء وہ پلائے جائیں گے، بماء ایسا پانی، کالمہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ مہل پگھلے ہوئے تانبے کو بھی کہتے ہیں، اور مہل جب آپ تیل گرم کرتے 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 اس میں تلتے ہیں تو آخر میں نیچے میل رہ جاتی ہے، اس کو ہماری اردو کی بولی میں کہتے ہیں تیل کا تل چھٹ۔ آخر کیا کھٹا والی پاتے نہیں جی تیلو، تیل کا تل چھٹ، سمجھ آ گئی؟ تو اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو اب بتاؤ
وہ گاڑھا قسم کا تیل، سمجھ آ گئی، جس میں ملی ملی ہوتی ہے، وہ ان کو پلایا جائے گا۔ اور گرم کتنا ہوگا ذرا دیکھو، فرمایا تو یغاسو پلائے جائیں گے بمائن ایسا پانی، کل محلے تیل کے تل چھٹ کی طرح یا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یشول وجوہا بھون ڈالے گی چہروں کو، مخون بری تکی بھون ڈالے گی چہروں کو، بئس الشراب بہت ہی برا ہے پانی، بہت ہی برا ہے وہ کیا پانی ان کے لیے، وساعت مرتفقہ بہت ہی برا ہے مرتفقہ آرام گاہ، کیا بری ہے آرام گاہ، آرام کی جگہ۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، انا لا نضیع اجر من احسن عملا ہم ضائع نہیں کرتے اس اجر اس شخص کا جس نے عمل کیا اچھا، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم جنات عدن ان کے لیے باغات ہیں ہمیشہ کے، تجری من تحت الانہار بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور من ذہب پہنائے جائیں گے اس جنت میں، من اساور کنگن، کیا بنگڑی، کنگن چوڑیاں ہاتھ کی، سمجھ آ گئی، پہنائے جائیں گے۔ تو ادھر مردوں کو پہننا جائز نہیں، ادھر کیا ہوگا، پرانے یہ کیوں کہا؟ اب آپ کہیں گے یار جنت میں کنگن پہنیں گے، اصل بات یہ ہے کہ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا وہ سونے کے کنگن، سونے کے تاج پہنتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ یہ بتلا رہے ہیں کہ آخرت کے بادشاہ، یہ ہر ایک بندہ خود ایک مستقل کیا ہے، بادشاہ ہے، پہنائے جائیں گے وہ اس میں کنگن من ذہب سونے کے۔ اور حدیث میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے کہ جدھر تک وضو کے اعضاء دھوئے جاتے ہیں ادھر تک کیا ڈالے جائیں گے، کنگن شوق کے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی جنت کے کنگن تنگ نہیں کریں گے، سمجھ آ گئی، جنت کی باتیں ہی ہو رہی۔ تو بعض جگہ سیرت میں ایک جگہ پڑھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو میں ہاتھ دھوتے تو ادھر تک دھوتے، تو کسی نے کہا حضرت کہہ رہے جب کنگن پہنائے جاتے ہیں ذرا اوپر تک گیلا کر دوں، ادھر تو ہمیں کنگن نصیب نہیں، ادھر تو کم از کم پہن لے، تو پہنائے جائیں گے ان کو جنت میں کنگن۔ آگے سونے کے وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا اور پہنیں گے وہ ثیابًا کپڑے، خضرًا سبز رنگ کے، من سندس باریک ریشم کے، اللہ باریک ہلکا ہے وہ، وَمِن وَإِسْتَبْرَقٍ اور موٹا ریشم، یہ کیا ہے؟ او بھائی باریک ریشم کا جوڑا ہوگا اور اوپر موٹے ریشم کی ویسٹ کوٹ ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب میچنگ کیسی ہوگی؟ کیا کیا نہیں، مفسرین لکھتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو مانا کرو یلبسون پہنیں گے ثیابن کیسے کپڑے، خضرن سبز، من سند سبز ریشم لیکن من سندسن باریک ریشم سے، و استبرقن اور موٹے ریشم، یا موٹے ریشم سے مراد یہ نیچے گدا جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ ہاں، لیکن یہ جو میں نے تفسیر کی یہ بھی لکھی گئی ہے آگے، متکئین فیہا تکیہ لگائے ہوں گے اس میں جنت میں، علی الارائک تختوں پر، تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، نعم الثواب کیا ہی اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا اور کیا ہی اچھی ہے آرام گاہ، آرام گاہ، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں تو بندہ